صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے اس مدرسے سے اس سال حافظ ہونے والے 8 طلبہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ یہ تو سارے مدرسے اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، سب کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن ہمارے یہاں تقسیم ہوتی ہے چھوٹا بڑا، کہیں عمارت کو پیش نظر رکھتے ہیں، کہیں طلبہ اور اساتذہ کی تعداد کو سامنے رکھتے ہیں، اور کہیں یہ کہ آمد و خرچ کتنا ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ادارہ جس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، الحمدللہ فخر سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 8 طلبہ نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، تو مقدار بھی کمیت بھی زیادہ ہے، اور چونکہ انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا، اس سے کیفیت اور حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اچھا پڑھا ہے اور اچھا پڑھایا گیا ہے، مدرسے کی تعلیم و تربیت کا نظام اچھا ہے۔ اور جلسوں میں قرآن کریم حفظ کرنے والے طلبہ اور ان کے والدین کو اللہ کے یہاں کن کن درجات سے نوازا جائے گا، یہ بہت آپ نے سنا ہوگا۔ قرآن کریم کا کسی انسان کے سینے میں محفوظ ہو جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ جو نسبت ان کے ساتھ جڑتی ہے حافظ ہونے کی، یہ نسبت حقیقت میں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ کو حافظ کہا گیا ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا۔ اور جو آیت جلسوں میں اکثر پڑھی جاتی ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حقیقت میں حافظ تو اللہ ہے، حفاظت کرنے والے تو اللہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نسبت کو منتقل کر دیا ان انسانوں کی طرف بھی جو اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ ان بچوں نے جہاں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، وہیں یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم آج تک جو محفوظ ہے اس کیفیت، اس حالت میں، وہ انہی جیسے طلبہ اور انہی جیسے حفاظ کی وجہ سے ہے۔ دوسری کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں وہ اپنی اصلی حالت، اپنی اصلی کیفیت پر موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے حفظ کا کوئی نظام اس زمانے میں نہیں بنایا گیا، اور اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، ورنہ اللہ چاہتے تو یہود بھی اپنی تورات کے حافظ ہو سکتے تھے، عیسائی بھی انجیل کے حافظ ہو سکتے تھے، مگر کہیں سننے کو نہیں ملتا۔
یہ خصوصیت اس قرآن کریم کی ہی ہے، اور اللہ نے حقیقت میں یہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ تو ذریعہ بنے ہیں وہ انسان جنہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ اس اعتبار سے یقیناً ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اور اگر حفظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی حرام و حلال کے علم کی بھی توفیق دے دے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے، بس پھر تو مقام مرتبہ کہاں پہنچتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور امید ہے انشاءاللہ ہمارے یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں اور جو پہلے سے حافظ ہوتے رہے ہیں، اگرچہ کبھی کبھی حالات کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، مگر یہ علم ایسا ہے جو کبھی نہ کبھی اپنے حامل کو اپنی طرف لوٹا کے لے آتا ہے۔ تو یہ بچے، جیسا کہ ابھی سنا بھی ہے کہ کتنے ہی بچے یہاں سے حافظ ہو کے قاری بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، تو یہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ یہ مرتبہ آج ہی اونچا نہیں ہوا، پہلے سے ہی اونچا مرتبہ ہے، مگر زمانے کے حالات بدل رہے ہیں۔ حافظ پہلے بھی ہوا کرتے تھے، ہم بھی کبھی اس مقام پہ تھے کہ ہمارے سر پہ بھی رومال باندھا گیا تھا، حافظ تو پتہ نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے ڈھنگ سے، لیکن ہاں دستار بندی ضرور ہوئی تھی، مگر کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آج الحمدللہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، پیسے کی بہتات ہو گئی ہے، اس لیے جہاں ہر چیز میں پیسے کا استعمال بڑھا ہے، وہاں ان جلسوں کے موقع پر ان گھروں میں جن گھروں میں بچے حافظ ہوتے ہیں یہاں بھی پیسے کا استعمال بڑھا ہے، اور اتنا بڑھا ہے کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ اسراف اور فضول خرچی کی حد میں داخل ہو گیا تو کوئی غلط نہیں ہے۔ میں تو اس کو بھی اسراف کہتا ہوں کہ کسی عالم کے ناشتے کا انتظام کیا جائے اور اس میں جتنے بھی پھل ہیں سارے ہی تو خرید کے دسترخوان پہ رکھ دیے جائیں، سارے ہی۔ یہ سمجھیے کہ ہم کسی دسترخوان پہ نہیں ہیں بلکہ دلی کی جو پھل منڈی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں، خشک میوے الگ اور فروٹ الگ، جو چیزیں عام طور سے نہیں ملتی وہ بھی اب ان دسترخوانوں پر ملنے لگی ہیں۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کہتا، مجھے تو یہ چیزیں بھی حد سے بڑی ہی لگتی ہیں۔ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شادی بارات میں، شادیوں میں، ولیموں میں بے حساب کھانوں کا جو انتظام ہوتا ہے اس کو ہم اسراف اور فضول خرچی کہہ سکتے ہیں، تو مولویوں کے لیے جو ناشتے بنتے ہیں ان میں جو اسراف ہو اس کو اسراف کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ضرورت کے مطابق چیزوں کا انتظام کیا جائے، اس میں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی اب جو حفاظ بچے ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو رات بھورا میں تھا، وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ لڑکیاں ان کا قرآن کریم نازلہ پڑھنا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں بڑی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو دستار بندی کے نام پر اتنا مشہور کیا جائے، شہرت دی جائے کہ فلاں کی لڑکی کی دستار بندی ہے، چلو بھائی مہمان، چلو بھائی مہمان، چلو بھی مہمان۔ ایک ایک گھر میں 10 15 گاڑیاں آ رہی ہیں، اور پھر جب مہمان آتے ہیں تو ان کا اکرام بھی کرنا پڑتا ہے۔
اور میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، کل ہی شاید کہہ رہا تھا، میری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شادیوں میں پہلے تو یہ تھا کہ بھئی مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور اب کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ میں پنیوں کا انتظام بھی شروع ہو گیا۔ پہلے سے پنیاں تیار رہتی ہیں، اس میں بریانی جائے گی، اس میں قورمہ جائے گا، اس میں زردہ جائے گا، اس میں روٹیاں جائیں گی، اور اگر کوئی نہ دے اس پہ پھر چرچا ہوتی ہے، اور کھانا بھی زیادہ دینا چاہیے۔ کھائے گا 1 روٹی، لے کے جائے گا 5 روٹی۔ یہ اس طرح کے جو اخراجات ہیں یہ ہم نے اپنے ذمہ ڈال لیے ہیں۔ چلو اکا دکا کوئی ہے مہمان ایسا کہ اس کے گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہے، سارے مہمان بنانے والی تو بچیاں یہاں آئی ہوئی ہیں، اکیلے اس کو رخصت کر رہے جب شام کو گھر جا کے کھانا کھا لیے، تیرے گھر میں کوئی بنانے والا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جتنے بھی مہمان ہیں ساروں کو ہی کھانا دیا جائے، یوں تو بھئی اللہ تعالیٰ کسی کو گنجائش دے، کھلاؤ، خوب کھلاؤ۔ شریعت میں کھلانے کا بڑا حکم دیا گیا ہے، اطعام الطعام افشاء السلام، حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں سلام کرنے کی بھی اور کھانا کھلانے کی بھی، لیکن وہ جو کھانا حدود میں ہو، حدود میں۔ اب ایسے ہی ایک گھر میں بچہ حافظ ہوا، ایک کی تو گنجائش اللہ نے دے رکھی۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بالکل مجھے ہو بہو یاد ہے، جو کبھی وہ اب سے 40 سال پہلے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ بچیوں کی شادیوں میں دو تمہیں جو کچھ دینا ہے اپنے بچیوں کو، لیکن یہ جو دکھاوا ہوتا ہے، کئی دن پہلے سامان کی نمائش شروع ہو جاتی ہے، دکھاوا شروع ہو جاتا ہے، یہاں بھی دکھاوا، جہاں جائے گا وہاں بھی دکھاوا۔ اس میں اڑوس پڑوس میں کوئی غریب بچی بھی ایسی ہو سکتی ہے جس کے پاس اتنا سادھن نہیں ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اتنا سامان کہ اگلے کے یہاں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں۔ مجھے بہت سارے گھر ایسے یاد ہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ سامان کے بعد چلنے کی جگہ نہیں ہے، چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اتنے ہم نے سامان اور آئٹم دینے شروع کر دیے، تو غرض یہ کہ اسراف ہر جگہ بڑھ رہا ہے، فضول خرچی ہر جگہ بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے منع فرمایا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں تو چند ہی لوگ ہیں، میں تو اس کو عام کرتا ہوں، عام بات کہتا ہوں کہ حافظ ہوتے ہیں بچے، اچھی بات ہے، مہمان چلو 2-4 آ گئے، خوشی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ اہتمام ہو، بہت زیادہ اس موقع پر اپنے مدرسے کی جتنی خدمت کی جائے اچھی ہے، اچھی بات ہے، اور مہمان آ جائے ان کو بھی کھانا کھلا دو، لیکن یہ کہ چاروں طرف یہی ادھر بھی مہمان، ایک جلسہ یہاں اور 2 جلسے اندر گاؤں میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حد میں، لمٹ میں ہمیں سارے کام کرنے چاہیے، حدود میں رہنا چاہیے۔ وقت بہت کم رہ گیا، کہنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، تو خیر میں نے یہ بات کہی ہے، معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے یا کچھ کیا ہے کہنے، لیکن میں تو اپنے دل کی بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ حدود میں رہنا چاہیے۔ اسراف ضرورت سے زائد، کھاؤ پیو ضرورت سے زائد نہیں، کھانے پینے سے منع نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایسا کام کرنے کی جو سب کی بساط میں ہو، سب کی گنجائش میں ہو، اللہ ایسا۔ اب پھر اور کیا کہوں، وقت ہی بہت کم ہے، 4:45 ہو گئے ہیں۔ ایک کام اور شروع کر دیا کہ جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں پہلے سے ہی جتنا حافظ ہیں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور گاڑیاں بھی سن روف والی کھڑی ہوئی ہیں، جس کا وہ بیچ کا حصہ کھل جاتا ہے۔
پھر حافظ کو اس میں کھڑا کرتے ہیں اور ایک دو اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آگے آگے ایک موٹر سائیکل چلتی ہے اور اس پہ ایک آدمی پیچھے کو منہ کر کے بیٹھتا ہے جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے. وہ جب تک بھی گاڑی جہاں تک بھی چلتی رہے گی برابر ویڈیو بنتی رہے گی، ویڈیو بنتی رہے گی. یہ ساری چیزیں شریعت کے دائرے سے باہر ہیں. آپ احساس کیجیے، اچھی بات ہے ہار ڈالنا، نوٹوں کے ہار ڈالنا، مجھے تو یہ چیزیں کہہ دوں اوچھپن سا محسوس. چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، ارے ہمارے بچوں کو یوں کہہ دیا، ہم نے اتنے شوق سے حافظ کیا تھا اور یہ ہوا تھا اتنے دن سے انتظار میں. ٹھیک ہے، آپ کو انتظار ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. کہیں گود میں بٹھا کے چل رہے ہیں، جیسے آج حافظ نہ ہو کے اپاہج ہو گیا بیچارہ، اب وہ زمین پہ پاؤں بھی رکھنے کا، کل کو چاہے اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیں، آج جو ہے وہ اس کو زمین پہ پاؤں بھی رکھنے دینے. اس لیے ساری چیزوں میں اعتدال. ہمارا جو دین ہے یہ درمیانی دین ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ بالکل بخل اور نہ ہی اسراف حد سے زیادہ. اس لیے میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ بھائی جو مناسب ہو وہی کام کرنا چاہیے. مجھے پتہ نہیں ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، یہ کہیں گے وہاں تو کچھ نہیں کہتے. اصل میں اتنا مشغول رہتا ہوں، مجھے وہاں کا تو پتہ نہیں چلتا وہاں کیا ہو رہا ہے. دوسروں کے جلسوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب کے معلومات کراؤں گا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جلسے میں کہوں گا انشاءاللہ وہاں اس بات کو، چاہے ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے. میں کچھ چیزیں نوٹ کر لیتا ہوں اپنی کاپی میں کہ مجھے جلسے میں کیا کہنا ہے. انشاءاللہ اس بات کو وہاں بھی کہوں گا کہ حدود سے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ خدمات ہیں اللہ ان کو، بھائیوں نے جو خدمت کی ہے سب کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے.